آج ہم آپ کو جنوب مشرقی ایشیا کے ایک ایسے ملک کی سیر کروائیں گے جو اپنی قدرتی خوبصورتی، قدیم ثقافت، حیرت انگیز تاریخ اور پرسکون طرز زندگی کی وجہ سے دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہ ہے ملک لاؤس، جسے سرکاری طور پر ڈیموکریٹک ریپبلک لاؤ پیپل کہا جاتا ہے۔ لاؤس جنوب مشرقی ایشیا میں واقع ایک خشکی سے گھرا ہوا ملک ہے۔ اس کی سرحدیں چائنا، ویتنام، تائی لینڈ، کمبوڈیا اور میانمار سے ملتی ہے۔ اگرچہ لاؤس اپنی پڑوسی ممالک جتنا مشہور نہیں، لیکن اس کی خوبصورت پہاڑ، سرسبز جنگلات، قدیم بدھ مت کے مندر اور دریائے میکانک اسے ایک منفرد شناخت دیتے ہیں۔ لاؤس کا دارالحکومت ویانٹیان ہے، جو ملک کا سب سے بڑا شہر ہے۔ یہاں کی آبادی 80 لاکھ کے قریب ہے۔ لاؤس کے لوگ نہایت دوستانہ، سادہ مزاج اور مہمان نواز سمجھے جاتے ہیں۔ ان کی اکثریت بدھ مت کی پیروکار ہے، جس کا اثر ان کی روزمرہ زندگی، ثقافت اور روایات میں واضح نظر آتا ہے۔ لاؤس کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ لاؤس کے بارے میں ایک حیران کن حقیقت یہ ہے کہ اسے دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ بمباری کا سامنا کرنے والے ممالک میں شمار کیا جاتا ہے۔ جنگ کے دوران یہاں لاکھوں بم گرائے گئے، جن کے اثرات آج بھی بعض علاقوں میں محسوس کیے جاتے ہیں۔ اس کے باوجود لاؤس کے عوام نے ہمت نہیں ہاری اور اپنے ملک کی تعمیر و ترقی جاری رکھی۔ لاؤس کی قدرتی خوبصورتی اسے ایشیا کی خوبصورت ترین ممالک میں شامل کرتی ہے۔ یہاں بلند پہاڑ، گھنے جنگلات، آبشاریں اور دریا موجود ہے۔ دریائے میکانک لاؤس کی زندگی کے شہرت سمجھا جاتا ہے۔ یہ دریا ملک کے بڑے حصے سے گزرتا ہے اور زراعت، تجارت اور نقل و حمل میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر سیاحت کی بات کی جائے تو لوئنگ پرابیگ لاؤس کا سب سے مشہور شہر ہے۔ یہ شہر اپنے قدیم مندروں، فرانسیسی طرز تعمیر اور روحانی ماحول کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہاں صبح سویرے راہبوں کی روایتی تقریب دیکھنے کے لیے ہزاروں سیاح آتے ہیں۔ لاؤس کا ایک اور مشہور مقام وینگ ویانگ ہے۔ چند سال پہلے تک یہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، لیکن آج یہ ایڈونچر ٹورزم کا مرکز بن چکا ہے۔ یہاں گرم ہوا کے غبارے، غاروں کی سیر اور پہاڑی مناظر سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ اگرچہ لاؤس ایک پرامن اور خوبصورت سیاحتی ملک ہے، لیکن بعض نائٹ لائف علاقوں کے بارے میں غیر قانونی جنسی تجارت اور انسانی اسمگلنگ کے خدشات بھی رپورٹ ہوتے رہے ہیں۔ اسی وجہ سے حکومت اور بین الاقوامی ادارے ان سرگرمیوں کے خلاف کارروائی کرتے رہتے ہیں۔ لاؤس میں کچھ ایسے مارکیٹس لگتے ہیں جس میں لڑکیوں کو کرائے پر دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ لاؤس کی معیشت بنیادی طور پر زراعت، سیاحت اور آبی بجلی پر منحصر ہے۔ ملک کے بیشتر لوگ کھیتی باڑی سے وابستہ ہے۔ چاول یہاں کی اہم فصل ہے اور مقامی خوراک کا بنیادی حصہ بھی۔ لاؤس کو بعض اوقات جنوب مشرقی ایشیا کی بیٹری بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ اپنے دریاؤں پر قائم پن بجلی منصوبوں سے بڑی مقدار میں بجلی پیدا کرتا ہے۔ ثقافتی طور پر لاؤس ایک منفرد ملک ہے۔ یہاں درجنوں نسلی گروہ آباد ہے، ان کی اپنی زبانیں، لباس اور روایات ہیں۔ روایتی موسیقی، رقص اور تہوار آج بھی عوامی زندگی کا اہم حصہ ہے۔ لاؤس کے کھانے بھی ہاں سے دلچسپ ہے۔ یہاں کا مشہور قومی کھانا لرب ہے، جو گوشت، سبزیوں اور مسالوں سے تیار کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ چپچپا چاول تقریباً ہر کھانے کے ساتھ کھایا جاتا ہے۔ آج لاؤس تیزی سے ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ نئی سڑکیں، ریل منصوبے اور سیاحتی سہولیات ملک کو جدید دنیا سے جوڑ رہی ہے۔ اس کے علاوہ لاؤس اپنی روایتی ثقافت اور قدرتی حسن کو کافی حد تک مضبوط رکھا ہوا ہے، جو اسے دیگر ممالک سے منفرد بناتا ہے۔ اگر آپ ایک ایسے ملک کی سیر کرنا چاہتے ہیں جہاں فطرت، تاریخ، ثقافت اور سکون ایک ساتھ مل جائے، تو لاؤس یقیناً آپ کی فہرست میں ہونا چاہیے۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جو شور شرابے سے دور اپنی سادگی اور خوبصورتی کے ذریعے ہر آنے والے دل میں جگہ بنا لیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ڈاکومنٹری پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ اگلی ڈاکومنٹری کس ملک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔